نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك پارہ 29 سورہ مزمل رکوع 2 آیت نمبر 20 ان ربک یعلم انک تقوم ادنا۔ سورہ مزمل کے ابتدا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول رحمت للعالمین و خاتم النبیین کو خطاب تھا کہ قم اللیل، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، رات کو قیام کیجئے۔ قیام اللیل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا، مگر قیام اللیل کے طویل رات یا طوالت جو اختیار دیا گیا تھا یا طویل کا اختیار دیا گیا تھا کہ قم اللیل او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم ایک تہائی رات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل کر فرماتے تھے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے، جو تہائی رات کے قریب ہوا کرتا تھا، اور رات کو یہ عمل اعمال اور دن بھر تبلیغ کی دعوت و تبلیغ، ذاتی مصروفیات، ذاتی ضروریات، خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو زیادہ تر محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، زراعت کے پیشہ سے وابستہ تھے، اس طویل اور ثقیل نماز کے پابندی سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاؤں ورم ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری محنت، مشقت اور عزیمت اللہ کے سامنے تو تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، یہ سب کچھ علم الہی میں متعین تھا کہ اتنی محنت کا فریضہ چند روز ہی رکھا جائے گا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو محنت ہے، مشقت ہے، وہ اس محنت اور ریاضت کے خوگر ہو جائے، عادی ہو جائے۔ خاص کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف آیت مذکورہ میں یہ فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ آپ سے یہ محنت اور مشقت اسی لیے لے جا رہی ہے کہ آپ کو قول ثقیل یعنی قرآن کریم کی خدمت سپرد ہونے والی ہے، جو اس مشقت سے، قیام اللیل کی مشقت سے بڑا مشقت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ جو مشقت تھی نزول قرآن کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے
اس سے پہلے تربیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہے، پروردگار ہے، تربیت پرورش کنندہ ہے، تو تربیت کی بنیاد پر اس سے پہلے مشقت کے عادی اور خوگر بنایا۔ وعلی کل حال علم ازلی کے مطابق جب یہ حکمت ریاضت اور محنت کے خوگر اور عادی ہو گئے اور یہ حکمت پوری ہو گئی، تو پھر یہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اصل نماز تہجد کا فرضیت جو ہے بدستور رہا ہو۔ پھر شب معراج میں 5 نمازوں کی فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور سورہ مزمل کے یہ 20 نمبر آیت جو ہے یہ ناسخ ہے قم اللیل او انقص منہ قلیلا کا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے امت سے قیام اللیل کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ البتہ نماز تہجد قیام اللیل کی جو سنیت ہے وہ برقرار ہے، اللہ کی نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اس میں یہ آسانی سہولت بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کوئی تحدید نہیں رکھی ہے۔ ہر شخص اپنے طاقت اور توقت کے مطابق، اپنے فرصت کے مطابق جتنا وقت دے سکتا ہے، جتنے وقت میں ادا کر سکتے ہیں، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے۔ تحدید متعین نہیں ہے کہ اتنا پڑھو اور اتنا نہ پڑھو۔ تو بنیادی مقصد تو آیات مذکورہ کا ما هو المقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور فرمایا کہ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ اٹھتے ہیں، ادنا من ثلث اللیل، قریب 2/3 رات کے، ونصفہ اور آدھی رات، وثلثہ اور 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان میں سے بھی معک جو آپ کے ساتھ ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ کو ہی رات اور دن کا صحیح اندازہ ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، لن تحصوہ، کہ ہرگز نہیں نبا سکتے تم اس کو، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رحم کیا، اللہ نے تم پر رحم کیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو جتنا آسان ہو قرآن میں سے، جتنا آپ تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ اس آیت کی مزید تفصیلات اگلی کلپ میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔